امریکہ میں اس وقت جو ہو رہا ہے نا، وہ بالکل کسی ہالی ووڈ فلم کا سین لگ رہا ہے۔ جی، مطلب ایک ایسا برفانی طوفان جس کے بارے میں ماہرین کہہ رہے ہیں کہ شاید صدی میں ایک بار آتا ہے۔ صدی کا مہلک ترین طوفان۔ بالکل، یہ صرف کوئی عام برف باری نہیں ہے، یہ تو زندگی اور موت کی کشمکش بن گئی ہے۔ ہر طرف بس ایک ہی گونج ہے، طوفان آ رہا ہے۔ اور دیکھیں، یہ صرف ایک موسمیاتی خبر نہیں ہے، یہ ایک طرح سے ہمارے جدید معاشرے کا آپ کہہ لیں کہ سٹریس ٹیسٹ ہے۔ سٹریس ٹیسٹ؟ کیسے؟ یوں سمجھیں کہ جب قدرت اپنا زور دکھاتی ہے نا، تو ہماری ساری ٹیکنالوجی، ہمارے سسٹمز، اب جواب دے جاتے ہیں۔ جی، اور ہمارا اپنا رویہ بھی، یہ خوف، بقا کی جبلت اور ہماری کمزوریاں سب ایک ساتھ سامنے آ جاتی ہیں۔ اس کا پہلا ثبوت تو ہمیں سپر مارکیٹس میں نظر آ رہا ہے۔ ایک عجیب ہی بھگدڑ مچی ہوئی ہے۔ اچھا؟ جی، سٹورز کے اندر شیلف ایسے خالی ہیں جیسے وہاں کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ لوگ پانی، ڈبل روٹی، ڈبے، جو ہاتھ لگ رہا ہے بس اٹھا رہے ہیں۔ یعنی ایک مکمل افراتفری کا عالم ہے۔ بالکل، ٹیشو رولز تک غائب ہیں۔ لیکن دیکھیں، اس افراتفری کے پیچھے ایک نفسیات ہے، یہ محض خریداری نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ مستقبل کے خوف کا عملی مظاہرہ ہے۔ لوگوں کو پچھلے طوفان یاد ہیں جب کئی دن بجلی نہیں تھی، کوئی سہولت نہیں تھی۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے پچھلے تجربات کا رد عمل ہے۔ بالکل، وہ تلخ تجربات انہیں بڑے پیمانے پر ذخیرہ اندوزی پر مجبور کر رہے ہیں۔ یہ ایک سیکھا ہوا سبق ہے۔ تو جب عوام اس طرح رد عمل دکھا رہی ہے تو حکومت کیا کر رہی ہے؟ ہم سن رہے ہیں کہ کئی ریاستوں میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ جی، اور یہ فیصلے بہت سوچ سمجھ کر لیے گئے ہیں۔ یہ صرف کوئی احتیاطی تدابیر نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ یہ بھی پچھلے طوفانوں سے سیکھے گئے سبق ہیں۔ آپ کو 2021 کا ٹیکساس کا طوفان یاد ہے؟ جی، بہت تباہی ہوئی تھی۔ سب سے زیادہ ہلاکتیں ان لوگوں کی ہوئی تھیں جو سڑکوں پر اپنی گاڑیوں میں پھنس گئے تھے۔ اس بار انتظامیہ سفر پر پابندی لگا کر اور دفتر بند کر کے اس خطرے کو پہلے ہی ختم کرنا چاہتی ہے۔ یعنی کوشش یہ ہے کہ سب اپنے گھروں پر محفوظ رہیں۔ جی بالکل، انسانی جان کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ لیکن گھروں میں بھی سب سے بڑا ڈر تو بجلی جانے کا ہے۔ آخر ہمارا بجلی کا نظام اتنا نازک کیوں ہے کہ ایک طوفان اسے ٹھپ کر دیتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اصل خطرہ صرف برف کے وزن کا نہیں ہے، ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے جسے گیلوپنگ کہتے ہیں۔ گیلوپنگ؟ یہ کیا چیز ہے؟ جب برف اور تیز ہوا مل کر بجلی کی تاروں کو ایک خاص ردھم میں جھلانے لگتی ہے نا، اچھا، تو وہ آپس میں ٹکرا کر پورے گرڈ کو شارٹ سرکٹ کر سکتی ہے۔ یہ فزکس کا ایک خطرناک کھیل ہے جو لاکھوں لوگوں کو اندھیرے اور جما دینے والی ٹھنڈ میں دھکیل سکتا ہے۔ اور یہ صورتحال خاص طور پر جو بزرگ ہیں یا بچے ہیں ان کے لیے تو جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ بہت خطرناک۔ شاید اسی لیے لوگ جنریٹرز اور موم بتیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہر کوئی بس اپنے فون کو بار بار چارج کر رہا ہے۔ یہ صرف طوفان کا ڈر نہیں ہے نا؟ نہیں، یہ اس بے بسی کے احساس کا ڈر ہے جو اندھیرے اور سردی میں محسوس ہوتی ہے۔ یہ خوف زیادہ گہرا ہے۔ اور اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک سپر پاور بھی فطرت کے سامنے کتنی بے بس ہے۔ بالکل، ہماری تمام تر ترقی اور ٹیکنالوجی کے باوجود ہم موسم کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایک طرح سے اپنی حیثیت یاد دلانے والی بات ہے۔ جی، ایک ہمبلنگ ایکسپیرینس ہے۔ تو آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، یہ جو بحران ہے یہ انسان کا بہترین پہلو سامنے لاتا ہے یا بدترین؟ کیونکہ ہم نے بازاروں میں تو خود غرضی بھی دیکھی۔ دیکھیں، تحقیق بتاتی ہے کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں۔ ایک طرف افراتفری اور ذخیرہ اندوزی نظر آتی ہے، اور دوسری طرف پڑوسیوں اور کمیونٹی کے چھوٹے چھوٹے گروپس بھی بنتے ہیں جو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ شاید اصل سبق یہی ہے کہ بڑے سرکاری نظام فیل ہو سکتے ہیں، لیکن انسان کا ایک دوسرے سے جڑے رہنے کا جذبہ وہ آخر تک قائم رہتا ہے۔ تو سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم اس باہمی مدد کے جذبے کو صرف بحران کے وقت کے لیے ہی بچا کر رکھتے ہیں؟